پیلیکن چڑیا اب بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ اس کے پرانے پر جھڑ کر نئے پر نکل آئے تھے۔ اپنے سیاہ پروں پر اسے بہت ناز تھا۔ وہ بہت اترا رہی تھی۔ ہر روز پیلیکن چڑیا ایک کمرے میں جاتی اور مختلف انداز سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے اور جسم کو دیکھتی۔ کالے چمکدار پروں کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے دوبارہ سنترے محل جا کر شہنشاہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ سنترے محل میں شہنشاہ کے تاج، جواہرات اور قیمتی لباس کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ اس کے پر جھڑ گئے تھے، اس لیے وہ شہنشاہ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئی تھی۔ پیلیکن چڑیا شہنشاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو شہنشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم آ گئیں۔ اب تو تمہارے تمام پر نکل آئے ہیں نا؟ اگر پر نہ نکلتے تو میں آپ کی آنکھوں سے کچھ دن اور اوجھل رہتی۔ پیلیکن چڑیا نے پر جھاڑتے ہوئے اترا کر کہا، آپ خیریت سے تو ہیں جہاں پناہ؟ رعایا کی دعاؤں سے اچھا ہوں، شہنشاہ نے کہا۔ شہنشاہ کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ اس نے کیک، پیسٹریاں اور مختلف قسم کے پھل منگا کر پیلیکن کو کھلائے۔ اس نے پھل کھانے کے بعد گرم دودھ کا ایک گلاس پیا۔ پیلیکن دوسرے پرندوں سے کچھ زیادہ عقل مند تھی، اس لیے شہنشاہ جب کوئی کام کرتا تو اس سے مشورہ لیتا تھا۔ پیلیکن چڑیا، میری خواہش ہے کہ میں کھلونا نگر کے سارے کھلونوں کو شام کے وقت چائے پر بلاؤں۔ تم ایسے کپڑوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں پہن کر میں اس پارٹی میں اچھا لگوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ میں کون سے رنگ کے کپڑے پہنوں؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ میرے خیال میں اگر آپ نیلے رنگ کے کپڑے پہنیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے، مگر آپ سونے کا تاج پہننا اور سونے کی زنجیر لگانا نہ بھولیں، پیلیکن نے رائے دی۔ لیکن جہاں پناہ، پارٹی کس قسم کی ہوگی؟ اس نے دریافت کیا۔ یہ ایک انوکھی پارٹی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ایک دلچسپ کھیل پوشیدہ خزانہ کھیلیں گے، پھر شہر کے کھلونوں کو ٹی پارٹی دی جائے گی، شہنشاہ نے کہا۔ پوشیدہ خزانہ؟ میں بالکل نہیں سمجھی، پیلیکن چڑیا نے کہا۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہوتا ہے۔ جب ہم دونوں اس خزانے کو محل کے کسی حصے میں چھپا دیں گے تو سارے کھلونے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ تلاش نہ کر سکے تو ہم انہیں پارٹی نہیں دیں گے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ نظارہ ہوگا، اور ہاں، جس چیز کو ہم چھپائیں گے اس کے متعلق کچھ اشارات بھی لکھ دیں گے، پھر تو وہ اس خزانے کو فوراً ہی تلاش کر لیں گے جب کہ انہیں اشارہ مل جائے گا کہ خزانہ کہاں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ کھیل فضول معلوم ہوتا ہے۔ اری پگلی، یہ کب بتائیں گے کہ خزانہ کہاں چھپا ہے؟ ہم تو اس چیز کے بارے میں کہ وہ کس قسم کی ہے اور کیسی جگہ ہوگی نہایت ہی ہلکے اشارات لکھ دیں گے۔ یہ اشارے صرف ذہین کھلونا ہی سمجھ سکے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ٹارچی پوشیدہ خزانے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ سارے کھلونوں میں سب سے زیادہ ذہین ہے۔ یہ کہہ کر پیلیکن چڑیا نے ہیرے جواہرات اپنی چونچ میں لیے اور انہیں زمین میں دفن کرنے لگی۔ او بیوقوف، یہ کیا کر رہی ہو؟ شہنشاہ نے غصے سے کہا۔ میں اس قیمتی خزانے کو ایسی جگہ چھپا رہی ہوں جہاں کسی کی نگاہ نہ پہنچ پائے، پیلیکن چڑیا نے کہا۔ تم میرے قیمتی ہیرے جواہرات کو اس طرح زمین میں دفن کر کے تباہ و برباد کر دو گی، شہنشاہ نے کہا۔ ان کو چھپائے بغیر یہ کھیل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پیلیکن چڑیا نے کہا۔ تم بے حد نہ سمجھ چڑیا ہو، یہ ایک کھیل ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہم اصلی خزانے کو چھپائیں۔ اس کھیل میں کسی قیمتی خوبصورت چیز یا عمدہ قسم کے چاکلیٹ کے ڈبے کو چھپایا جا سکتا ہے۔ قریب ہی ایک الماری رکھی ہوئی تھی۔ پیلیکن چڑیا نے الماری کو کھول کر دیکھا۔ اس میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک خوبصورت ربڑ کی گیند بھی تھی جس پر خوبصورت تارے بنے ہوئے تھے۔ پیلیکن نے پوچھا، جہاں پناہ، ہم اس خوبصورت گیند کو چھپا دیں تو کیسا رہے گا؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ گیند بہت ہی خوبصورت اور مناسب ہے، شہنشاہ خوش ہو کر بولا۔ مگر اسے چھپائیں گے کہاں؟ پیلیکن نے پوچھا۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا ہوں۔ اس کو اگر ایک تاریک کمرے میں دفن کر دیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ پھل، شہر کے کھلونے ہر کمرے کی تلاشی لیں گے، اور ویسے بھی اس کھیل میں کسی چیز کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، شہنشاہ نے جواب دیا۔
اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی اور بات نہیں آتی، پلیکن چڑیا نے مایوسی ظاہر کی۔ دونوں گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ آخر جب کافی دیر ہو گئی تو شہنشاہ نے پوچھا، پلیکن کیا تم اس خوبصورت گیند کو نگل سکتی ہو؟ نہیں، نگل تو نہیں سکتی، البتہ اپنی بڑی چونچ میں دبا کر ضرور رکھ سکتی ہوں، پلیکن نے ترکیب بتائی۔ بس تو تم اس گیند کو اپنی چونچ میں رکھ لینا۔ شہنشاہ اور پلیکن چڑیا دونوں بے حد خوش تھے کہ انہیں اس ٹی پارٹی میں بہت مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے کھلونے چیز کو تلاش کرنے کے لیے اشارات ڈھونڈیں گے اور پھر ان اشارات کی مدد سے وہ اس چیز کو تلاش کریں گے۔ یہ منظر بڑا ہی دل فریب ہوگا۔ پلیکن چڑیا کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ کوئی کھلونا بھی اس چیز کو تلاش نہیں کر سکے گا کیونکہ اشارات بھی بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ مگر اسے جب ٹارچی کا خیال آیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹارچی بہت ذہین ہے۔ شہنشاہ نے اپنے خاص ملازم کو بلا کر کہا کہ سنترے محل کو خوب سجائے اور ٹی پارٹی کے لیے عمدہ قسم کے پھل، بسکٹ، کیک اور پیسٹریاں حاصل کی جائیں۔ چنانچہ سنترے محل کو خوب سجایا گیا۔ اس کے ہر کمرے میں بہت سے رنگ برنگے بلب جگمگا رہے تھے۔ سڑکوں پر بڑے بڑے بلب لگائے گئے تھے۔ ان جگمگاتے ہوئے بلبوں کی وجہ سے سڑکیں بہت خوبصورت ہو گئی تھیں۔ پلیکن چڑیا اور شہنشاہ نے مل کر خوبصورت گیند اور اس جگہ کے متعلق اشارے لکھے جہاں وہ چھپائی گئی تھی۔ اشارے یہ تھے: نمبر 1، باتیں کرنے سے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس چیز میں کوئی کھڑکی ہے اور نہ کوئی دروازہ، وہ دنیا جیسی ہے۔ یہ 2 اشارے لکھ کر شہنشاہ نے کہا، پلیکن اب تم فوراً اڑ کر پھل شہر جاؤ اور سارے کھلونوں کو ٹی پارٹی میں آنے کی دعوت دو، اور ہاں، انہیں اپنے ساتھ لانا نہ بھولنا۔ جی ہاں، ابھی جاتی ہوں، پلیکن چڑیا نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور فضا میں بلند ہو گئی۔ جب بھی شہنشاہ کھلونوں کو پارٹی پر بلاتا تھا تو پہلے پوشیدہ خزانے کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پھل شہر کے کھلونے محل میں جمع ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ بادشاہ نے انہیں چائے پر بلایا تھا۔ خزانے کو تلاش کرنے کا وقت ٹھیک رات کے 12 بجے رکھا گیا تھا۔ کھیل شروع ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ ٹارچی، سلیم، کلیم، نسیم، گڑیا، نجمہ اور چابی کا کتا ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سلیم کو اپنے ہاتھوں کے بل چلنا خوب آتا تھا۔ وہ ہاتھوں کے بل کچھ اس طرح مزاحیہ انداز میں چلا کہ سب لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان کھلونوں کے منہ میں بار بار پانی آ رہا تھا کہ اس پارٹی میں کیا چیزیں ملیں گی۔ میرا خیال ہے کہ چائے کے بعد شہنشاہ کے ملازم ہمیں چاکلیٹ کے بنے ہوئے سگریٹ پیش کریں گے، سلیم نے خیال ظاہر کیا۔ اسے شہنشاہ کے ہاں کے چاکلیٹ کے بنے ہوئے سگریٹ بہت پسند تھے۔ میں سمجھتی ہوں ہمیں اس پارٹی میں عمدہ فیرنی، کھوئے کے بنے ہوئے میٹھے پاپڑ اور بھنی ہوئی مرغی جو مٹھائی کی بنی ہوگی ضرور کھانے کو ملے گی۔ نجمہ گڑیا کو میٹھی چیزیں کھانا بہت پسند تھا۔ شہنشاہ کی یہ عادت مجھے پسند ہے کہ وہ جب بھی ہم لوگوں کے لیے چائے بنواتے ہیں تو اس میں شکر بہت زیادہ ڈلواتے ہیں۔ میٹھی چائے میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پھیکی چائے میں کہاں، ٹارچی نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم تو چائے پیتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ میٹھی ہوتی ہے، سلیم نے تائید کی۔ بھائی، میں تو کیک پیسٹریاں کھانا زیادہ پسند کروں گا، کلیم نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ کیک، پیسٹریاں اور بسکٹ تو چائے کے ساتھ رکھے ہی جاتے ہیں، وہ تو ضرور تمہیں کھانے کو ملیں گے، نجمہ نے تسلی دی۔ شہنشاہ اور پلیکن چڑیا نے کئی چٹیوں میں پوشیدہ خزانے کی تلاش میں مدد کے لیے اشارات لکھ کر محل کے مختلف کمروں میں رکھ دیے۔ سنہرے محل میں 365 کمرے تھے جو بلبوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ٹھیک 12 بجے شہنشاہ نے حکم دیا کہ گھنٹہ بجایا جائے۔ جیسے ہی گھنٹہ بجا، سارے کھلونے سنترے محل میں داخل ہوئے اور خزانے کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ وہ کچھ ہی دیر میں 365 کمروں میں پھیل چکے تھے۔ اب انہیں اشارات کی چٹھیاں مل چکی تھیں۔ وہ ان اشارات کو غور سے پڑھ کر اپنی عقل کے مطابق پوشیدہ خزانے کو تلاش کر رہے تھے۔ سارے کھلونوں کی یہ خواہش تھی کہ جلد سے جلد پوشیدہ خزانے، یعنی وہ خوبصورت چیز جو چھپائی گئی ہے، حاصل کر لیں۔
کیونکہ اس چیز کے مل جانے کے بعد انہیں عمدہ چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ کھلونے خوب بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وہ کبھی الماریوں کو کھول کر دیکھتے، کبھی کوڑے کرکٹ کی تلاشی لیتے، کبھی بڑے بڑے آئینوں کے پیچھے دیکھتے اور کبھی چھوٹے چھوٹے ڈبوں کو ٹٹولتے۔ شہنشاہ کے سنترے کے محل میں 365 کمرے تھے اور کھلونے کچھ زیادہ نہیں تھے، اس لیے پورے کمروں کی تلاشی لینے میں کافی وقت لگا۔ پیلیکن چڑیا اور شہنشاہ کو بہت لطف آ رہا تھا۔ یہ دونوں جیسے جیسے کھلونوں کو باغ دوڑ کرتے دیکھ رہے تھے ویسے ویسے وہ ہنستے۔ ٹارچی بھی کافی دیر تک کئی کمروں میں پوشیدہ خزانے کو تلاش کرتا رہا اور اس نے شہنشاہ کو بھی اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا کہ کہیں اس کے کپڑوں میں تو خزانہ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اسے خزانہ ملنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ گھبرا رہا تھا کہ اگر خزانہ نہ ملا تو پارٹی کی عمدہ چیزیں کھانے کو نہیں ملیں گی۔ نجمہ اور کھلونا کتا جب کافی تھک گئے تو پیلیکن چڑیا کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ کچھ دیر اور گزری تو ٹارچی بھی تھک گیا۔ وہ جب نجمہ سے باتیں کرنے کے لیے اس کے قریب آیا تو اس کی نظریں پیلیکن چڑیا پر پڑیں۔ کھلونا کتا اور نجمہ آپس میں ایک دوسرے کو لطیفے سنا کر خوب ہنس رہے تھے۔ ان لطیفوں پر پیلیکن چڑیا کو بھی ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ہنسی کو ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس کی یہ کیفیت اس کے مسکراتے ہوئے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ نجمہ اور کھلونا کتے کے کہے ہوئے لطیفوں پر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں آخر ہنسی کیوں نہیں آ رہی؟ ٹارچی نے پوچھا، لیکن اس پر پیلیکن چڑیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے جواب نہ دینے سے ٹارچی سمجھ گیا کہ پوشیدہ خزانہ پیلیکن کے منہ میں چھپا ہوا ہے، اور اشاروں میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ باتیں کرنے سے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ منہ کھولو، پوشیدہ خزانہ تمہارے منہ میں ہی چھپا ہوا ہے، ٹارچی نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ پیلیکن چڑیا کھلکھلا کر ہنسی تو اس کے منہ سے خوبصورت گیند نکل پڑی۔ اس گیند پر خوبصورت ستارے بنے ہوئے تھے۔ مجھے صرف تم سے ہی ڈر تھا کہ تم اس پوشیدہ خزانے کو حاصل کر ہی لوگے، پیلیکن چڑیا نے کہا۔ نجمہ نے خوبصورت ستاروں والی گیند کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کھلونا کتا بے انتہا خوش تھا۔ اس نے جھٹ سے اس گیند پر ہاتھ مار کر پکڑ لیا۔ پھل شہر کے کھلونوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ٹارچی نے پوشیدہ خزانے کو حاصل کر لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ سارے پھل شہر کے کھلونے یہ تو جانتے ہی تھے کہ ٹارچی پھل شہر کے کھلونوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ شہنشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ٹارچی نے پوشیدہ خزانے کو حاصل کر لیا ہے تو اسے بھی بہت خوشی ہوئی۔ اسے ٹارچی کی خوش مزاجی بہت پسند تھی۔ اس نے ٹارچی کو بلا کر گلے سے لگایا اور پوشیدہ خزانہ پانے پر اسے مبارکباد دی۔ ایک خوبصورت باغ میں چائے کے لیے میزیں اور کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ اس باغ کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ شہنشاہ بہت ہی خوش مزاج تھا۔ جب بھی وہ کھلونوں کی دعوت کرتا تو خاص مزیدار چیزیں خود ہی لا کر کھلونوں کو پیش کرتا اور باقی چیزیں اس کے مصاحب پیش کرتے تھے۔ مختلف چیزیں میزوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ سارے پھل شہر کے کھلونے قطاروں میں آ کر سلیقے سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے۔ شہنشاہ نے کھلونوں سے کہا کہ وہ بسکٹ اور کیک وغیرہ خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔ کھلونوں نے خوب ڈٹ کر فرنی، کیک، پیسٹریاں، بسکٹ، کھوئے کی بنی ہوئی میٹھی مرغی اور میٹھے گلگلے وغیرہ کھائے۔ شہنشاہ کو معلوم تھا کہ کھلونے میٹھی چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس نے ایک خاص قسم کی پیسٹری بنوائی تھی جو بے حد لذیذ اور میٹھی تھی۔ شہنشاہ نے اس پیسٹری کو خود کھلونوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ پیسٹری ساری چیزوں سے زیادہ مزیدار تھی۔ کھلونے نے کھل کر اس پیسٹری کی تعریف کی۔ شہنشاہ نے کہا کہ یہ پیسٹری اس نے اپنے ایک خاص باورچی سے بنوائی ہے۔ جب کھلونے کیک، بسکٹ وغیرہ کھا چکے تو شہنشاہ کے مصاحبوں نے ملازموں کے ذریعے سے چائے میز پر رکھوائی۔ چائے بھی بہت عمدہ بنائی گئی تھی۔ شہنشاہ نے اس میں بھی کھلونوں کی پسند کو برقرار رکھا تھا۔ کھلونے میٹھی چیزوں کو پسند کرتے تھے، اس لیے چائے بھی بہت زیادہ میٹھی بنائی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد جب کھلونے رخصت ہونے لگے تو شہنشاہ نے سگریٹوں کے پیکٹ منگوائے اور سگریٹوں کو کھلونوں میں تقسیم کروایا۔ یہ سگریٹ دیکھنے میں اصلی سگریٹ معلوم ہوتے تھے، مگر یہ چاکلیٹ کے بنے ہوئے تھے۔
تمام کھلونوں نے سگریٹوں کو اپنے اپنے منہ میں رکھا اور سنتری محل سے رخصت ہو گئے۔